عرضی کر بلندر صلوات اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑے جگر بلندر صلوات یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد صلوات یہ ان لوگوں کے لیے ہے نعوذ باللہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے لعنت بے شمار آلے ہے خون سے ابو طالب نے چند پھول، ایک ان میں ہے امام تو ہے دوسرا رسول، ایک اصل دین دوسرا ہے دین کا اصول، جو ان کا ہے خیال خدا کا خیال ہے وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد اول امام علی ہے امامت کا تاجدار عمران کے چمن میں جو لایا نئی بہار جس کو عطا کی خالق اکبر نے ذوالفقار جس کا وجود دین محمد کی ڈھال ہے وہ باکمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد صلوات غازی عباس علمدار کے شان میں چند شعر پھر بعد میں مصائب اہل بیت علیہ السلام آپ کی سماعتوں میں کروں گا عباس نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے اسماء پنجتن کا اثاثہ ہے میرا نام الفاظ ہیں طواف میں کعبہ ہے میرا نام اسرار اور رموز کی دنیا ہے میرا نام خود مصطفیٰ کی بیٹی نے رکھا ہے میرا نام خود مصطفیٰ کی بیٹی نے رکھا ہے میرا نام بھیجا نہیں ہے حرف کوئی میرے نام میں سمٹی ہوئی ہے ناد علی میرے نام
نام ہے، تلوار میری جائے گی رن میں جدھر جدھر، بارش وہاں پہ ہوگی سروں کی سڑر سڑر، اشعل کے پاؤں پیسے گے تم کو کٹر کٹر، دیکھے گی موت خود یہ نظارے ٹکڑ ٹکڑ، سڑکڑ کی سماعت ایسی سماعت پہ چھائے گی، در در گریں گے دھرنا کا صدا تم کو آئے گی، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے۔ بس آخری بار اس کے بعد چند سال کے شعر، دنیا نہ سمجھی میر تکلم یہ فلسفہ، پرچم ہے سرخ گنبد ابن بطول کا، یعنی رکی نہیں ہے ابھی جنگ کربلا، اور آ رہی ہے روضہ عباس سے صدا، اور آ رہی ہے روضہ عباس سے صدا، روکے گا مجھ کو تب نہ نواسا رسول کا، مہدی کے ساتھ لوں گا میں بدلہ بطول کا، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، سلوات۔ پتہ نہیں میں بی بی سکینہ کے اشعار یا مصائب کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں، مجھ کو سمجھ نہیں آتی۔ جب آخری وقت نا حسین کا، بی بی سکینہ کہتی تھی، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور خیام میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا، جیسے جنازہ جا رہا ہوتا ہے، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائیے، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائیے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے نہ چھینے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں
نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شان بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال ہے میری ماں بھیلا کا جوڑ کے نلے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے تم کو اکبر کی قسم غنجا دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا صلوات یہ تھے جناب عابد زیدی صاحب ان کے بعد میں درخواست وسیع زہران کاظمی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف پر محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری باز بنتر صلوات صاحب ناد علی غیر فرار علی صاحب ناد علی غیر فرار علی ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے آئینہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے جگہ کرتے ہوئے رات گزاری لیکن جگہ کرتے ہوئے رات گزاری لیکن جبلم 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 ہاتھ نہ آیا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب جب رجل میدان میں آیا تو برا مان گئے ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے پوجنے والے تھے پتھر کے مگر حیدر نے ابھی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کون پوجنے والا تھا پتھر کا پوجنے والے تھے پتھر کے مگر حیدر نے موم پتھر کو بنایا تو برا مان گئے
ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. کل جسے دیکھ کے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے شیخ, کل جسے دیکھ کے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے شیخ, وہ علم ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے. خود تو پھرتے رہے بازاروں میں جھنڈے لے کر, خود تو پھرتے رہے بازاروں میں جھنڈے لے کر, ایک علم ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے. بابا زبان در سلامات. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں, کیا شام آ گیا ہے پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا, آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے, عباس کا یہ سر ہے, تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. بابا زبردر سلام. یہ تھے جناب زران کاظمی. ان کے بعد میں درخواست کروں گا تنویر نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. منتبت کی چند اشعار کا آغاز اندر سلوات. خون ہم بہاتے ہیں, زخم ہم سجاتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں, زخم ہم سجاتے ہیں. یہ طریق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں, زخم ہم سجاتے ہیں. روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں, روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں. ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں. ہم بہاتے ہیں, زخم ہم سجاتے ہیں. تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہو,
شیشوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہو، اور ذکر مرتضیٰ سن کے، ذکر مرتضیٰ پڑھ کے، ہم تو چہرے پر کے، ذکر مرتضیٰ پڑھ کے، ہم تو چہرے پر کے ذائچے بناتے ہیں، وردیت بتاتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، وردیت بتاتے ہیں، اور جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تارے جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، چاند تارے جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، اور آپ کو مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کو مل جائے دین کا علم، لیکن آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، اور شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی 13 کو، شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی 13 کو، ہم خوشی مناتے ہیں، آپ بلبلاتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، آپ بلبلاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ طریقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں۔ بابا عزیز بہتر صلوات۔ یہ تھے جناب تنویر نقوی صاحب، ان کے بعد میں درخواست کروں گا علی حسن سلمان صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام زمانہ بلندتر صلوات۔ مولا کی عظمت سے بلندتر صلوات۔ خوش ہو گیا محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ تمام مومنان کو امید مولا تمام مومنین کی نیکی بخش، جو بیان شکر وہاں پہ چلا گیا مولا یہ دل بخشت کو نہیں کرے، مل کے صلوات پڑھیے گا۔ زبان سے ذکر علی جو ادا نہیں کرتے، زبان سے ذکر علی جو ادا نہیں کرتے،
زبان سے ذکر علی جو ادا نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے؟ زبان سے ذکر علی جو ادا نہیں کرتے وہ بد نصیب زبان سے، وہ بد نصیب زبان سے وفا نہیں کرتے. بے شک بے شک. زبان سے ذکر علی جو ادا نہیں کرتے وہ بد نصیب زبان سے وفا نہیں کرتے. زبان سے ذکر علی جو ادا نہیں کرتے. میرے عباس کے پرچم تلے نہ جانے کیوں میرے عباس کے پرچم تلے نہ جانے کیوں خدا سے ملنے کا تم مشورہ نہیں. خدا سے ملنے کا تم مشورہ نہیں. یہ عقیدے کی باتیں ہیں. میرے عباس کے پرچم تلے نہ جانے کیوں خدا سے ملنے کا تم مشورہ نہیں کرتے. سلامات پڑھیے گا. عزیز جن کو ہے مائے نماز میں وہ لوگ، عزیز جن کو ہے مائے نماز میں وہ لوگ، علی کو چھوڑ کر ہرگز خطا نہیں. مل کے ہاتھ بلند کر کے ساتھ مل کے بولیے گا. مل کے ہاتھ بلند کر کے آپ کی ساتھ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں بھائی. واہ واہ نعرے پہ ہم نے جواب ایسے ہی دینا ہے. بہت بڑا نعرہ ہے گا اپنے دل کی گہرائیوں سے مولا کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جوش بلا سے مل کر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. واہ جیو سید جیو بادشاہ ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. زبان سے ذکر علی جو ادا نہیں کرتے. اور شیر اذانوں میں علی ہے، اقامت میں علی ہے، کلمے میں علی ہے، نماز میں علی ہے، ہر عبادت میں علی. علی کو واجب سمجھتے ہوئے مل کے نعرہ حیدری تبر ان پہ قلم کی سریر کرتی ہے
मेरा जैसा कम इल्म बहुत अच्छे बैठा हो तो उसके लिए मैं बताता चलूं, शरीर कहते हैं जब कलम चल रहा हो ना, उसकी आवाज को शरीर कहते हैं। तबर तबर पे कलम की शरीर करती है, तबर पे कलम की शरीर करती है। अली को वजह है खुदा जो लिखा नहीं, अली को वजह अल्लाह का चेहरा है तब पे कलम की शरीर करती है। अली को वजह खुदा जो लिखा नहीं करते, जुबान से जिक्र अली जो अदा नहीं करते। और शेर है, अली के मुनकरों के दिलों को जलाने के लिए मिल के नारा है हुसैन हुसैन को तो नमाज़ें भी सिजदा करती हैं। हुसैन को तो नमाज़ें भी सजदा करती हैं। हम इसलिए भी नमाज़ें कज़ा नहीं, इसी तरह ही तो नमाज़ें भी सजदा करती हैं। हम तो नमाज़ें कज़ा नहीं करते। और आखिरी शेर है, गल आज तई राज विच गल आज तई राज विच बड़ा लुत्फी नियाज विच हुसैन ने सजदे च सर नहीं चाया, हुसैन अज भी नमाज देख कर बड़ा खुश हूँ। खुशी में तवज्जो दीजिएगा सिद्धार्थ भाई, खुशी में तवज्जो दीजिएगा। कहा रसूल ने ये देख कर बड़ा खुश हूँ, कहा रसूल ने ये देख कर बड़ा खुश हूँ। हुसैन हुसैन तेरे सहाबा दगा नहीं, खुश हूँ। कहा रसूल ने ये देख कर बड़ा खुश हूँ। हुसैन तेरे सहाबा दगा नहीं करते, वो बदनसीब जुबां से वो बद
درخواست کروں شہزاد عباس کربلائی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اور ابو طالب کی ذات پہ بلند تر صلوات. آج مولا ابو الفضل عباس بادشاہ کے فضائل کو 2 4 5 اشارہ اس ماں پر نظر کروں. دل کر رہا ہے کہ 4 سطریں سن لیجئے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے کہ دنیا میں بات بھائی سنیے گا. دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. سلامت رہیں سلامت رہیں. وفاؤں کی سلطنت. دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. یہ سنیے گا. دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی. دنیا میں سج گئی ہے. اگلی دو جو لینے ہیں وہ معراج کی لینے ہیں. ماشاءاللہ بڑا بیدار مجمع. مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور اسی طرح سوائے ذکر حسین کے غم حسین کے الہی آمین. یہی زندگی ہے بے شک. دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی. غازی کو بھیج کر خدا مطمئن ہوا. اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. جوش بلا سے مل کے نعرہ دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی. غازی کو بھیج کر خدا مطمئن ہوا. اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. اور منقبت قسماتوں کی نظر کے جہاں جس جگہ پر چمے عباس لگا دیکھا ہے. عقیدے کی بات اپنے عقیدے کی بات آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا. سب لوگ سارے مومنین اللہ کے آدمی میرے ہم عقیدہ بیٹھے ہیں. سنیے گا. بہت میری پسندیدہ منقبت ہے. آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ جس جگہ پر چمے عباس لگا دیکھا ہے. جس جگہ پر چمے عباس لگا دیکھا ہے. میں نے کن کو وہی سجدے میں پڑا بڑا خوشنود یہ غازی عباس علمدار وفا شہنشاہ کربو بلا غازی عباس وفا کے خدا بلند تر صلوات. جس جگہ پر چمے عباس لگا دیکھا ہے. میں نے کن کو وہی سجدے میں پڑا دیکھا ہے. بے شک. بہت اچھے. جس جگہ پر چمے عباس لگا دیکھا ہے. اور میں نے کیا دیکھا ہے شعر بطور خاص سنیے گا. اب سب کی نظر شعر ہے کہ انبیاء جھولی انبیاء جھولی. ایک سرات پڑھتی ہے. آواز بلند صلوات. قبلہ کی جس جگہ پر چمے عباس لگا دیکھا ہے. میں نے ان کو وہیں سجدے میں پڑا دیکھا ہے. اور شعر سنیے گا کہ انبیاء جھولی پسارے ہیں کہ مل جائے ذرا. انبیاء جھولی پسارے ہیں کہ مل جائے ذرا. انبیاء جھولی پسارے
कर शेर आपकी समातों को नजर नारे करूंगा। की सूरत में मौला गाजी अब्बास के अलम को सजदा पेश करते हुए नारा और जिसने 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 देखा है, जिसने देखा है अलमदार के चेहरे तो कभी, जिसने देखा है, जिसने देखा है अलमदार के चेहरे को कभी, जिसने देखा है अलमदार के चेहरे को कभी, वो ये कह सकता मैंने अक्स खुदा देखा है, वो ये कह सकता मैंने अक्स खुदा देखा है, जिसने देखा है अलमदार के चेहरे तो कभी, वो ये कह सकता मैंने अक्स खुदा देखा है। और ये अलमदार की हैबत का सिला था जो के, ये अलमदार की हैबत का सिला था जो के, परचमे प्यास को पानी पे लगा देखा है, परचमे प्यास को पानी पे लगा देखा है। और ये शेर सुन लीजिएगा, इन 2 से 3 इशारों के लिए मैंने ये मनपद शुरू की। आपकी समातों को नजर कर रहा हूँ कि कौन कौन दे सकता है दुनिया को अगर हाथ न हो। जो मौला गाजी के मुरीद बैठे हैं वो नाम मौला समझिएगा, शेर बहुत कीमती आपकी समातों को नजर कर रहा हूँ कि कौन कौन दे सकता है दुनिया को अगर हाथ न हो, कौन दे सकता है दुनिया को अगर हाथ न हो। एक खुदा देखा है, एक शाह वफा देखा है, और सारी सारी दुनिया को यूं सदियों से जो दिए जाए। शायद भाई ये शेर सुनिएगा, आपको मालिक ने कलम दी है, बास भाई नाम बना सब मालिक आपको सलाम करके शेर सुनिएगा कि सारी दुनिया को जो, सारी दुनिया को जो सदियों से यूं दिए जाए, सारी दुनिया को जो सदियों से यूं दिए जाए, फिर भी अब्बास तेरा हाथ खुला देखा। सदियों से यूं दिए जाए, फिर भी अब्बास तेरा हाथ खुला देखा है। और गीते का शेर है, जितनी आप दुआ देंगे कम है। इब्रा ये आपकी नजर शेर है, शेर सुनिएगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है कि 4 शाबान को, 4 शाबान को हर एक से ये नुसहरी बोला, 4 शाबान को हर एक से ये नुसहरी बोला। क्या मैंने आगोश खुदा में भी खुदा देखा।
شبان کو ہر ایک سے یہ نصیحت بولا میں نے آغوش خدا میں بھی خدا دیکھا ہے. اور آخری شعر آپ کی زبان میں چلاؤں قبلہ تشریف فرما ہے کہ میرا 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 حیدر اسے سجدہ ہے کوئی کچھ بھی کہے میرا حیدر اسے سجدہ ہے کوئی کچھ بھی کہے میں نے غازی کو رسولوں سے بڑا دیکھا ہے اور میں نے ان کو وہیں سجدے میں پڑا دیکھا ہے جس جگہ پر جمع عباس لگا دیکھا ہے. میری نوکری ڈیوٹی آ گئی آپ سب کا اس فرشید آپ نے نبی میں اپنا ہے اس میں شرف بولے تک سبا والا یہ تھے جناب شہزاد عباس کربلائی صاحب. ان کے بعد میں درخواست کروں گا علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب سے کہ وہ رونق افروز میں مرموم اور مجلس سے خطاب جو مومنین ایک مجلس کا اعلان سماعت فرمائیں. مجلس اعضاء موقع 31 اگست 2022 محرم وقت 8 بجے بمقام مسجد الحسین اشراف المقام گلیکسی سینٹر فیروز پور روڈ لاہور میں منعقد ہوگی. اس سے علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے اور بعد اختتامیہ مجلس شبیہ تابوت حضرت امام زین العابدین اور علم عباس غازی علیہ السلام پر آمد ہوگا. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر مل کے بولے خالق اکبر کا نام ہے بے شک امام زمانہ ہماری آوازوں کو سن لے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دلوں میں علی بستے جوش ولا سے مل کے اس سے بلند تر نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد علی محمد دشمنا دے وڈی لانا بے شمار یہ مولا غازی عباس بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا کانا قبل ولا آخر بلا آخر یکون بعدو الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وجدت نعتہ اوہام الواصفین الذي ابتدع بقدرته خلق ابتداء مقترم على مشيئة اكترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإكرته خير الإكر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة المأكية على آلائهم ومنكر فضائلهم وغاصب
للحقوق مجمعین یوم ظلم ملا یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی صلوات ہو سکے تو ایک دفعہ اور ملتے ہیں بابا جو بلند سے اب حضرات اس امام بارگاہ خیمہ سادات میں اشرح ثانی 1443 ہجری کے سلسلے کی چھٹی تقریب سماعت فرمانے بعنوان فضائل علی بزبان نبی اپنی جانب سے روز یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی وہ فضیلت جو علی کی شان میں علی کی مدح میں رسول کی زبان اطہر سے نکلی ہو عام زبان سے نہیں وہ زبان جو وحی الہی کی مصداق ہے وہ زبان کہ جو حرکت ہی نہیں کرتی جب تک کہ وحی نہ ہو آج میرے پیش نظر جو حدیث نبوی ہے علی کی فضیلت میں اس کے مقدمے کے لیے ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں قرآن مجید میں آواز دی سورہ بقرہ میں کہ کبھی بھی حق کو باطل نہ کہو حق کو حق کو پکار رہا ہے گویا وہ مجھے پکار رہا ہے اب بات سمجھنے اور سوچنے کی یہ ہے کہ دو باتیں ہیں اور اسی پہ مقدمہ کو قائم کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ایک حدیث کے پیش نظر ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ کبھی بھی حق کو باطل نہ کہو اب حق گنتے چلیے کہ حق کیا کیا ہے حق کو گنتے چلیے کہ حق کیا کیا ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ نے دو لوگوں کے لیے قرآن نے جن دو چیزوں کا ذکر کیا حق کے لیے وہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک تو اللہ نے کہا میں حق ہوں ایک تو اللہ نے کہا میں حق ہوں دوسرا اللہ نے کہا موت حق ہے میں اللہ نے کہا ایک میں حق ہوں ایک موت حق ہے اب جملہ آپ کے حوالے ہے جائیے جب دنیا سے انسان گزرتا ہے مذہب اثنی عشریہ میں جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو واحد مذہب تشیع ہے جہاں یہ حدیث پوری اترتی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر لہد کی گود تک علم حاصل کرو 73 فرقوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ماں کی گود کا نصاب ہو یا لہد کا نصاب ہو توجہ چاہیے ایک لمحے کے لیے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں بس مولا کے صدقے میں مذہب تشیع کے علاوہ کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے چیلنج کر رہا ہوں لائیو چل رہی ہے چیلنج کر رہا ہوں کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ایسا نصاب ہو جو ماں کی گود میں بھی پڑھایا جاتا ہو اور لہد میں بھی پڑھایا جاتا ہو کیا پڑھائے گی دنیا میں آیا ہے ابھی بچہ کیا سکھائے گے اسے
ابھی تو وہ رو کے بتا رہا ہے کہ مجھے دودھ چاہیے، غذا چاہیے، ساری حاجتوں کو وہ رو کے بتا رہا ہے۔ یہ بات تو اللہ نے فطرت میں رکھ دی نا کہ انسان کو سمجھنے کے لیے یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ابھی بچہ آیا ہے تو رو رہا ہے، رو کے بتا رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اسے کوئی شے چاہیے تو وہ روتا ہے۔ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت اسے کیا ضرورت ہے، ماں بتائے گی کہ اس وقت اسے غذا چاہیے، بھوک لگی ہے، ماں کو پتا ہے کہ اس وقت کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، رو وہ ایک جیسا رہا ہے، لیکن ماں بتا رہی ہے کہ اس کو اس وقت کس چیز کی احتیاج ہے۔ اللہ کی توجہ کیجیے گا، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں ماں یہ حوص تم ایک کروٹ کا بھی حساب نہیں دے سکتے ماں کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، ایک رات میں کا بھی حساب نہیں دے سکتے کہ جب اس نے ایک رات تمہارے گیلے بستر پہ خود کو سلایا اور خود تمہیں سوکھی جگہ لٹایا تو اس ایک رات کا بھی تمہارے پاس حساب نہیں ہے۔ وہ ماں جانتی ہے کہ تمہیں کیا اس وقت چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں کہ وہ تمہیں کچھ وہاں سکھائے۔ جیسے جیسے عمر بڑھے گی، دماغ بڑھے گا، صلاحیت بڑھے گی، عقل آئے گی، پھر بتاؤ گے، پھر بولو گے، پھر پڑھنے کے لیے اسکول جاؤ گے، کالج جاؤ گے۔ یعنی میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، مذہب تشیع کے علاوہ کسی کے پاس نصاب کہ ہمارے کے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں نادے علی پڑھ رہی ہے، جو نہیں پڑھ رہے انہیں پڑھنا چاہیے، جو نہیں پڑھ رہے یہ سبق ہے، جو نہیں پڑھا رہے انہیں چاہیے کہ پڑھائیں۔ باہر علی ہے جو ہر عمر میں انسان کی عقل میں آتا ہے، سمجھنے والا ہو نہ ہو تو 70 برس کے بڈھوں کو بھی نہیں آتا، 70 برس کے بڈھوں کو بھی نہیں آتا۔ تو اب تاریخ نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں کی گود میں بھی ایک ہی نصاب ہے اور لحد میں بھی ایک ہی نصاب ہے۔ اب لحد کا نصاب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب دنیا سے گزر گیا، جب چلا ہی گیا، جب چلا ہی گیا تو اب پیچھے رہا کیا؟ جو مر ہی گیا۔ یہی تو دنیا کو بتانا ہے کہ یہاں والا مرتا نہیں ہے، انتقال ہوتا ہے۔ اب مجھے جملہ یاد آ گیا، قبلہ علامہ حسن زیدی اللہ مقامہ خطیب آل محمد فرمایا کرتے تھے کہ انتقال جب بھی ہوتا ہے، ابھی کوئی پراپرٹی کسی کی انتقال کرنی ہو، کسی کے نام سے کسی کے نام ٹرانسفر کرانی ہو تو مالک کا ہونا اس وقت ضروری ہوتا ہے۔ تو انتقال کے وقت مالک کا ہونا ضروری ہے۔ بہت اچھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ علی کے بغیر کسی کا انتقال نہیں ہوتا، علی کے بغیر کسی کا انتقال نہیں ہوتا جب تک علی نہ آ جائے۔ تو اب جیسے ہی لحد میں اتارا اور کہا اسمع فہم، سن اور سمجھ، چلا گیا ہے دنیا سے، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے اس سن اور سمجھ، شان ہلا ہلا کے بتایا جا رہا ہے کہ تو کہہ کہ تیرا امام علی ہے، توجہ، تیرا امام علی ہے۔ اب پوری اس وقت میں آپ کو سنا نہیں سکتا، جو تعمیل کی جاتی ہے اور جو تلقین پڑھی جاتی ہے وہ اس وقت پوری سنانا مقصود نہیں ہے، صرف اتنا سنانا مقصود ہے کہ اس میں حق کیا کیا ہے وہ حق بیان کیا ہے، وہ حق بیان کیا گیا۔
کہ حق کیا ہے؟ تو اب شانہ ہلا کے بتایا صراط حق، میزان حق، نار حق، جنت حق۔ اب جو حق ہے، یاد رکھیے گا قرآن کہہ رہا ہے موت حق ہے۔ اب موت سے جڑی ہوئی ہر شے حق ہے۔ اور اب میں کیا کروں؟ رسول اگر کہہ دے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے، جہاں جہاں علی جائے۔ حق کو ادھر ادھر پھیر دے، جدھر جدھر علی جائے۔ تو کیا ہوا؟ حق پیچھے ہے، علی آگے ہے۔ جہاں علی جائے گے وہاں حق ہوگا۔ تو اب اگر علی صراط پہ ہے تو صراط حق ہے، علی میزان پہ ہے تو میزان حق ہے۔ علی پائیدی میں آئے، بالی پہ آئے تو بالی پہ آنا علی کا حق ہے۔ موت کے وقت سب سے مشکل ترین وقت ہے۔ مولا کی قسم جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا، جملے کی قدر کیجئے گا۔ جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ جھوم اٹھے گا جملہ سن کے۔ میرے معصوم نے کہا آور ہمدانی، کوئی مومن مرے یا منافق، کوئی مومن مرے یا منافق اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ مجھ علی کے چہرے کی زیارت نہ کر لے۔ جملہ آگے ہے جس کے لیے ساری محنت کی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا علی، مومن اور منافق کی موت میں فرق کیا ہے؟ علی نے کہا منافق کی موت ایسی ہے کہ اگر کانٹے دار درخت پہ ریشم کا کپڑا ڈال کے کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے، اس سے مشکل موت آتی ہے منافق کو۔ اور مومن کو موت اس طرح آتی ہے کہ گلاب سکھا کے اس کی روح کو لے لیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے مانا ہوتا ہے وہ دیکھ کے مسکرا دیتا ہے، جس نے نہیں مانا ہوتا اس کی موت زہر سے زیادہ تلخ ہو جاتی ہے۔ کسی کا دل خوش ہو جائے گا، کوئی جل جائے گا۔ اچھا دیکھیے، بڑی اہم بات ہے، اب آگے موضوع کے سلسلے کی بات ہے۔ ایک شخص آ گیا چھٹے مولا کے پاس، میرا باپ کچھ پیسہ چھپا کے گیا ہے، میرا باپ کچھ پیسہ چھپا کے چلا گیا دنیا سے اور مجھے بتا کے نہیں گیا کہاں چھپایا۔ مولا نے کہا بات سن، کاغذ قلم لا۔ کیا کہنے؟ عالم محمد جب بھی کاغذ قلم مانگے دے دینا چاہیے۔ بلا وجہ کبھی انہوں نے کاغذ قلم نہیں مانگا، امام نے ایک رکا لکھا، رکا لکھ کے امام نے کہا جا جنت البقیع جا، وہاں جا کے آواز دینا، جو آئے گا اسے رکا دے دینا اور کہنا کہ چھٹا تاجدار امامت کہہ رہا کہ میرے باپ سے ملوا دے۔ امام حسین کی قسم اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کی مجلس کی محنت سوارت ہو جائے گی خدا کی قسم۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ رکا لے کے جنت البقیع میں پہنچا اس نے آواز دی، ایک شخصیت نمودار، اس کا نمودار ہونا تھا۔ اچھا کہ امام نے سلام کہا، اس نے سلام علیکم السلام، سلام کا جواب دیا، رکا ہے میرے باپ کو لیا، کہنا بلا تو بہتر ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے، بلا لا۔ دو واقعات ہیں تاریخ میں،
ایک مولا علی کے دور کا واقعہ، ایک چھٹے امام کے دور کا واقعہ. دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ چھٹے امام کے دور میں صرف رکا گیا ہے، علی خود ساتھ چل کے گئے تھے. علی خود ساتھ قبرستان میں گئے تھے. دونوں واقعے سنا دیتا ہوں. واقعات آپ کی نظر کر دیتا ہوں. محمد آج ایسے گیا. اب جملہ سنیے گا. رکا لیا، رکا لے کے اس کا باپ آیا. اب جو دیکھا تو سر سے لے کے پیر تک سیاہ ہو چکا تھا، کالا. اس نے باپ کو دیکھا تو پہچانا نہیں. اس نے کہا ایسا تو نہیں تھا. کہنے لگا کبھی بھی آل محمد سے دشمنی نہ کرنا. ہر بات پہ زور نہیں لگایا جاتا، بات بڑی ہو تو بات پہنچ جاتی ہے. کہنے لگا کبھی آل محمد سے دشمنی نہ کرنا. کہا اگر آل محمد کی دشمنی لے کے دنیا سے چلا جائے انسان تو پھر کچھ جیسا ہو جاتا ہے. یہ تو اس نے باپ نے بات بتائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کام اتنا کر کے فلاں درخت کے نیچے باغ میں میں نے پیسے جمائے، 50,000 دینار ہے، اس میں سے کچھ صادق آل محمد کو دے، باقی تیرا ہے. شاید میری جان چھٹ جائے، شاید میری جان چھٹ جائے. کیا ہے؟ مال ہے. مال پہ حق امام کا ہوتا ہے. اگر حق کے امام دیے بغیر دنیا سے چلے جاؤ تو وہاں جان نہیں چھٹتی. جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا. خدا کی قسم یہی تو دنیا کو سمجھا رہے ہیں. ابھی بھی زہرا کا حق واپس کر دیا جائے، سیدہ کا حق واپس کر دیا جائے اگر جان چھڑوانی ہے. اب لیکن بات اتنی ہے کہ اس نے کہا کہ جا کبھی آل محمد کا دروازہ نہیں چھوڑنا. یہ ہے چھٹے مولا کے دور کا واقعہ. اب مولا علی کے دور کا واقعہ سنیے. مولا کے دور میں بھی آگے ایک شخص نے کہا میرا باپ دنیا سے چلا گیا، پیسے چھوڑ کے گیا، وراثت میں مجھے نہیں پتا کہاں. علی نے کہا میرے ساتھ چل. علی نے کہا میرے ساتھ چل. چلے دنیا دیکھے علی کی کرامت. لگے جا کے اس کے باپ کی قبر پہ ٹھوکر ماری اور کہا کم بیزنی میرے حکم سے اٹھ. میرے حکم سے اٹھ. جیسے ہی اٹھا نا تو عجیب زبان بول رہا تھا، عرب کا تھا. عجیب زبان بولنے لگا، علی سے عجیب زبان میں گفتگو کرنے لگا. تو بیٹے نے کہا مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سی زبان بول رہا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو عرب تھا، اچھا خاصا عرب تھا. کون سی زبان بولنے لگ گیا؟ کہنے لگے اس کے دل میں میری دشمنی بھی. کل یہی تقریر رکی تھی. جس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے دشمنی ہوگی. علی نے کہا اس کے دل میں میری دشمنی تھی. جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماج فرمائیے گا. کہنے لگے اس کے دل میں میری دشمنی تھی، اللہ نے اس سے اس کی زبان چھین لی. تو قبر میں سوال تو ہونا ہے، اور وہ جو سوال اور منکر نکیر ہے وہ حق ہے. میں موضوع سے ہٹا رہی ہوں. حق ہے منکر نکیر. وہ پوچھیں گے من ربوں کا، من اماموں کے. پوچھیں گے نا سوال، زبان ہی چھن گئی تو کیا جواب دے گا؟ زبان چھن گئی، زبان نہیں بول سکتا. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں، ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سن اور سمجھ، عربی میں بتایا جاتا ہے، وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. بات بتانے کی صرف یہ ہے زبان چاہے کوئی بھی رکھو لیکن دل میں ولایت علی رکھنا. اگر دل میں ولایت ہوگی تو ہر پرچہ آسان ہو جائے گا، ورنہ ہر پرچے میں فیل ہوگا. موت کو پروردگار نے حق کہا، اور ہر گھر میں فرشتہ موت 5 دفعہ دن میں آتا. نہ 4 دفعہ آتا، نہ 6 دفعہ آتا ہے، 5 دفعہ آتا ہے. اور ہر دفعہ یہی آ کے بتاتا ہے کہ 5 کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے.
कुर्बान मौत के नहीं मानते, तो कहते मौत हक है। और अली ने कहा बड़े हमदानी कोई मोमिन मरे या मुनाफिक, मैं अली उसके सिरहाने पे आऊंगा। अब जुमला आपके हवाले। खुदा की कसम अजीम तरीन वाक़या है अली की जिंदगी का। एक शख्स ने आगे कहा कायनात में सबसे ज्यादा वजनी शय कौन सी है? मौत से डरने वालों मौत का फलसफा समझा दिया। लगे अली ने कहा मैं बताऊं या मेरा बेटा हसन? उसने कहा मुझे तो जवाब से मतलब है, कोई भी बताए, कोई भी बताए, मुझे जवाब से मतलब है। इमाम हसन ने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा वजनी शय पत्थर है। सबसे ज्यादा वजनी शय पत्थर। उसने कहा सबसे ज्यादा वजनी शय पत्थर है। इमाम ने कहा नहीं, लोहा उससे ज्यादा वजनी, जो पत्थर को तोड़ देता है। लोहा सबसे ज्यादा वजनी है। नहीं, लोहे से ज्यादा वजनी आग है जो लोहे को पिघला देती है। क्या सबसे ज्यादा फिर आग वाली ताकतवर हुई दुनिया में? का नहीं, आग से ज्यादा पानी वजनी है जो आग को बुझा देता है। हसन मौला बोल रहे कि आग से ज्यादा वजनी पानी है जो आग को बुझा देता है। कहा अच्छा तो फिर पानी सबसे ज्यादा वजनी हुआ? इमाम ने कहा नहीं, पानी से ज्यादा वजनी वो बादल है जो पानी को लिए हुए फिरते हैं। उसे कहा बादल सबसे ज्यादा वजनी हुए? कहा नहीं, बादलों से ज्यादा वजनी वो हवा है जो बादल को कभी इस तरफ धकेलती है कभी इस तरफ धकेलती है। तो फिर हवा सबसे ज्यादा वजनी हुई, सबसे ज्यादा ताकतवर हुई? इमाम ने कहा नहीं, हवा से ज्यादा वजनी और ताकतवर वो फरिश्ता है जो हवा को चलाता है। इमाम ने कहने लगा अच्छा तो फिर वो फरिश्ता कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ? इमाम ने कहा नहीं, उस फरिश्ते से ज्यादा ताकतवर मलकुल मौत है जो उसे मौत देगा। मलकुल मौत है जो उसे मौत देगा। जुमला आपके हवाले। बसंत कहे मोहम्मद फिर मैं समझ गया मौला सबसे ज्यादा ताकतवर मलकुल मौत है। इमाम ने कहा नहीं, मौत अल्लाह का अमर है जो मलकुल मौत को भी आएगी। तो कहने फिर मौत सबसे ज्यादा वजनी हुई ना? इमाम ने कहा नहीं, महशर याद रखना, महशर में अल्लाह मौत को एक काली भैंस की सूरत में जंजीरों में जकड़ के किसी के सामने पेश करेगा और वो अपनी तलवार से मौत को ज़िबा कर देगा। वो देखो मेरा बाबा अली है। मुस्तफा कह के गए हैं जो इसकी मोहब्बत रखेगा उसे कभी भी मौत नहीं आएगी। आखिरत में वैसे ही जान छुड़ा देंगे अली। फिर जिंदगी भी जिंदगी है, जिंदगी है, हयात ही हयात है। इसीलिए मुस्तफा ने कहा हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। जो हक है वो अली के साथ है। और कुरान कहता है हक को कभी बातिल न कहना। जुमला आखिरी तकरीर का आज की मंजिल तक, हक को कभी बातिल न कहना। हक को बातिल न कहना, तर्जमा करने की इजाजत है। अली को कभी बातिल न कहना। अली है हक, अली है हक। अल्लाह कह रहा हक को कभी बातिल न कहना, ना हक को कभी छुपाना। अल्लाह ने कहा ना हक को कभी बातिल कहना, ना हक को कभी छुपाना। कहीं भी अगर किसी को अली को बातिल कहता हुआ समझो, परेशानी की बात नहीं, कहा जाता है अली की वजह से हक हक रहता है, इबादतें हक है, अली की वजह से कभी भी बातिल नहीं हो सकती।
باطل نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ نے کہہ دیا حق علی کے ساتھ ہے. اب دیکھ لو کہ جہاں جہاں علی ہے وہی وہی حق ہے. جیسے جیسے علی مڑیں گے ویسے ویسے حق پھرے گا. حق علی کے پیچھے پیچھے رہے گا, آگے نہیں پیچھے رہے گا. علی تلوار اٹھائے تو حق ہے, علی خاموش بیٹھے تو حق ہے. 25 سال خاموش رہے تو حق, تلوار اٹھا کے میدان میں آئے تو حق. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 25 سال خاموش رہے تو کیوں خاموش رہے. مشیت پروردگار ہے, مشیت پروردگار ہے, اور علی مشیت کے خلاف کبھی بھی کوئی عمل نہیں کرتے. اسی لیے حق علی کے ساتھ ہے. اور 4.5 سال میدان جنگ میں گزار دے تو وہ بھی حق ہے. جو سامنے آئے وہ باطل ہے, سامنے آئے وہ باطل. یہ فیصلہ اٹل ہے. اور اب ایک جملہ آپ کے حوالے جس کے لیے ساری محنت تھی. مل کے نعرہ حیدری. حق کو دیکھنا ہو تو بس ادھر دیکھو جہاں علی ہے. جدھر علی کو دیکھو گے تمہیں حق نظر آئے گا. ادھر دیکھو گے ادھر حق نظر آئے گا. اب میں کیا کروں, یہاں ایک فکر ہے جو آپ کے حوالے کرنی ہے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. بھرے ہوئے دربار میں توجہ, بھرے ہوئے دربار میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام علی ہے, علی ہے, زمانے کا علی ہے. خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بلایا تو کہنے لگے کہ یہ لکڑی کا ڈھیر ہے. امام کہہ رہے ہیں یہ لکڑی کا ڈھیر ہے. کیوں لکڑی کا ڈھیر ہے؟ آخری جملہ اس لیے کہ اس پر سے حق بیان نہیں ہو رہا. شاید یہ تقریر کا آخری جملہ ہو, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس پر سے حق بیان نہیں ہو رہا تھا, اس لیے میرے مولا سجاد نے بتایا کہ یہ لکڑی کا ڈھیر ہے, یہ منبر نہیں ہے. یہ لکڑی کا ڈھیر ہے کیونکہ اس پر سے حق بیان نہیں ہو رہا. اتنی تمہید کے بعد کہ میں اور آپ جانے کہ حق علی ہے تو چوتھے امام نے یہی نہیں کہا کہ اس سے علی بیان نہیں ہوتا, اس لیے یہ منبر لکڑی کا ڈھیر ہے. اب یہ زمانہ اٹل فیصلہ سن لے, یہ چوتھے امام کا فیصلہ ہے. جس منبر سے علی بیان نہ ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہے, منبر نہیں. نبی کی جان مومن کی پہچان, اس کا نام لینا کئی 100 ختم قرآن, آخری بندے سے لے کے پہلے بندے تک پنجہ کھول کنارہ حیدری. مجلس کی زینت علی, منبر کی زینت علی, محراب کی زینت علی, عبادتوں کی زینت علی. اللہ نے کائنات میں کوئی ایسی شے ہی نہیں بنائی جسے علی کے نام سے زینت نہ دی ہو. کائنات میں کوئی ایسی شے اس منزل پہ تقریر کو روکنا پڑی ہے, آگے بڑھ جائے گی گفتگو. کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں بنائی جسے اللہ نے علی کے نام سے زینت دی. زمانے کو علی کے نام سے زینت, اور علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. سلام ہو. یہ نہیں پتا تھا اس رخ پہ تقریر آ جائے گی. زمانے کو جس سے زینت ہے اس کی زینت کا نام ہے 11 شعبان.
हुसैन का बेटा दुनिया में आया, हम शक्ल मुस्तफ़ा, शबी है पैगंबर। दुआ करते थे हुसैन, परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो खल्क में, खुल्क में, नुत्क में रसूल की शबी। कल मसाइब पढ़ूंगा शहजादे के हवाले से, शब जुमा में जिक्र करना चाहूँ, लेकिन आज एक मंदिर सुन लो। जब दुनिया में आए तो हुसैन ने बहुत सी कनीज़ें आज़ाद की। जनाब शहरबानों के साथ एक कनीज़ फारस से आई थी, शीरी नाम है। हुसैन ने बेटे के आने की खुशी में एक गुलाम आजाद के, कई गुलाम आजाद किए, जिनमें से एक उज़ैर नामी गुलाम आजाद किया, एक कनीज़ शीरी नामी आजाद की। आजाद करके दोनों का अक़्द करवाया। अक़्द करवा के कहा शीरी जा अल्लाह के हवाले, अपना घर बसा। उसने कहा मौला मैं आपका घर कैसे छोड़ के चली जाऊँ जहाँ मलाइका का आना जाना है। इमाम ने कहा शीरी हमने तुझे आज़ाद कर दिया, अपना घर बसा ले। उसने कहा मौला फिर वादा कीजिए जिस शहजादे के आने पे मुझे आज़ाद किया है, जब वो जवान होगा और उसकी शादी होगी तो मुझे उसकी बारात में जरूर बुलाइएगा। हुसैन रोए और रो के कहने लगे शीरी वादा हो गया, मैं तुझे बुला ना सका तो हुसैन खुद तेरे घर अकबर की बारात लेके आएगा। कमौला दिन तारीख कोई तो बताइएगा। सन 60 हिजरी, हुसैन सफर में होंगे। 61 हिजरी का मुहर्रम चढ़ेगा। हुसैन करबला तक अली अकबर की बारात लेके आ जाएगा। शीरी 12 मुहर्रम को हम कूफे आएंगे, उससे कुछ दिन के फासले में हम तेरे घर तशरीफ ले आएंगे। शीरी इंतजार करने लगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते थे, सुनेंगे एक रिवायत का एक फिक्रा बीच में से एक जुमला है। कहते जब शीरी जाने लगी ना तो हर एक बीबी ने शीरी को कुछ ना कुछ दिया, लेकिन जब बीबियां कुछ लेके आती तो साथ एक चादर भी लेके आती। जो इशारा समझ गया है उसको मैं शुक्रगुजार। एक चादर भी लेके आती है। ढेर लग गया शीरी के सामने चादरों का। उसने हाथ जोड़ के मौला हुसैन से कहा मौला हुसैन इतनी चादरों का मैं क्या करूंगी। हुसैन के आंखें आंसू सावन के बादल बन के निकले और रो रो के हुसैन कहते तो शीरी ये सारी चादरें ले जा, शायद किसी वक्त काम आए। शीरी ये चादरें ले जा, शायद किसी वक्त काम आए। वो मौला के हुक्म से चादरें लेके चली। तारीफ कहती है ऐसे में वो दिन आ गया। ये कह के भेजा था हुसैन ने शीरी ये 60,000 दीनार ले जा, कभी तेरे इलाके में तेरी बस्ती में कोई काफिला आए और तू देखे कि उसके साथ कुछ मजदूरात है जिनके हाथ बंधे हुए हैं, सर पे चादर नहीं है। शीरी तमाशा देखने ना आना बल्कि उनको अपने घर ले आना। तारीख कहती है जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे शीरी ने अपने घर में तैयारियां करनी शुरू की। मेरे अली अकबर की, मेरे शहजादे की बारात आएगी तो उसका इंतजाम भी वैसे ही किया गया। आपको मालूम है एक किला था, इतना हुसैन ने नवाजा था। शीरी ने अपना एक किला बनाया था जहाँ अपने एक दुनिया बसाई थी। हर एक हुजरा एक एक के लिए सजाया हुआ था। ये मौला अब्बास का हुजरा है, ये मौला मोहम्मद के हुजरे है, ये शहजादा अली असगर आएगा तो उनका हुजरा होगा, ये मौला अली अकबर का हुजरा होगा। तारीख कहती है कुछ हुजरे ऐसे भी बनाए थे जहाँ पर्दे गिरे हुए थे, कहा यहाँ मेरी आलिया आके बैठेगी, यहाँ उनको गुलसूम बैठेगी। तारीख कहती है वो दिन करीब आ गया। जैसे जैसे दिन करीब आते थे शीरी का दिल
बेचैन होता जाता था। कुछ खबरें शीरी तक आ रही थी, काफिले आते थे तो खबर देते थे हुसैन करबला में मारे गए हैं। शीरी कहती थी हुसैन कैसे करबला में मारे जा सकते हैं, जिसका भाई अब्बास जैसा हो, जिसके साथ अली अकबर हो। मेरा इमाम मुझसे वादा करके गया है, इमाम वादा पूरा करता है, जरूर हुसैन मेरे घर आएंगे। एक दिन क्या हुआ, शीरी ने देखा बाजार में शोर बपा हुआ, ढोल बजने की आवाज आई, नकल बजने की आवाज आई। शीरी बाजार में आई, बुरका लिए हुए जब बाजार में आई तो देखा कुछ सर है जो नेज़ों पे सवार है, कुछ मस्तूरात है जिनके हाथ बंधे हुए। कुछ मस्तूरात है जिनके हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। शीरी ने आगे बढ़ के सरदार काफिला से कहा, सुनेंगे न्योला? देखा शीरी ने एक नहीफ है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, कमर में लंगर है, गले में तोक है। शीरी सरदार काफिला के पास आगे कहती है, कुछ देर के लिए काफिला मैं अपने घर ले जा सकती हूँ। रात ढल रही थी। काफिले सालार ने कहा, सुनोगे न्योला? काफिले वाले ने कहा, जो काफिला लेके जा रहा था उसने कहा, रास्ते में कहीं ऐसा ना हो अली के चाहने वाले हमला करके हमसे सर ले ले, ये मौका अच्छा है कि इसके घर में सरों को रख दिया जाए। शीरी सारे सरों को लेके घर में आ गई। उसने कहा मस्तूरात भी मेरे घर में आ जाए। तारीख कहती है सजा हुआ घर था, अकबर की शादी के इंतजामात थे। शीरी ने कहा यहाँ बैठ जाओ, कुछ चाहिए तो बताओ। मस्तूरात ने, शीरी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना चाहते हैं हम तेरे घर में अपने भाइयों का मातम कर सकते हैं, अपने बेटों का मातम कर सकते हैं। उसने कहा मातम कर लो, लेकिन इतना ख्याल रखना अगर कहीं मेरे शहजादे की बारात आ गई तो फिर खामोश हो जाना। अच्छा शुगर नहीं होता कि जो शादी का घर हो उसमें मातम बरपा हो। आवाज़ शीरी वादा हो गया, और जब तेरे सरदारों के शहजादे की बारात आएगी हम खामोश हो जाएंगे। मतलब कहता पहला पहला बैल आया, आवाज आई अकबर का बाबा तुझे ज़ैनब का हार। दूसरा बैल आया, अब्बास का भाई तुझे बहन का हार। अजर को बदला, यही हक है। शीरी तड़प गई, तड़प के कहती है ये ज़ईफ़ा कोई और नाम भी है तो उन नामों को लेके याद करके रो ले। जुमला सुनोगे, मक्तल कहता है जब काला ज़ईफ़ा कोई और नाम याद करके रो ले तो तारीख कहती है एक दफा तड़प के ज़ैनब आलिया ने कहा, और ज़ैनब के भाई हुसैन तो तुझे ज़ैनब कहा रे। बस ये जुमला सुनना था। अब शीरी समझदार नहीं हुआ, आलिया कौन है? शीरी मुझे पहचान, वो चादर ले आ, वो ज़ैनब की बहन, वो लुट कर तेरे घर आई है, वो ये अकबर की बारात। हुसैन या हुसैन माँ करबला दी हमारा, माँ करबला दी हमारा, करबला दी हमारा। सब सदा दे माँ करबला दी हमारा,
کربلا دیا ماما ہے ماما کربلا دیا ماما پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ صحراواں ماما کربلا دیا ماما سب اداداران مظلوم کربلا سب صدا دیں کربلا پھر پڑھیں کربلا دیا پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ صحراواں ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ صحراواں ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما صبر دے مالک نو سین للا کے اذن یہ دے دیتے میں صبر دی سانج چ اکبر دے سینے تو سانگ ہٹاواں ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ صحراواں ماما کربلا دیا ماما سب پڑھا دے ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما آنکھیں ماں قاسم دی مات احسان کرے تیرے تائی لڑ دارمی تیرے ٹکڑے مطابق دینا دے تیرے ویر حسین دساواں ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ صحراواں ماما کربلا دیا ماما ہاتھ رکھے سارے ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما کہتی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بہنیا کہتی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بہن زینب کہتی ہو کے لنگیاں جدو قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بہن زینب کیتا لاشاں ول ماما نہ ویکھ کتے رک نہ جاون ساواں ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما
کربلا دیا ماوا پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لبدیاں وچ صحراواں ماواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا جدو قیدی ہو کے لنگیا مقتل چوں بین زینب کیتا لاشا والماوا نہ ویکھن کتے رک نہ جاون ساوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا لبدیاں وچ صحراواں ماوا کربلا دیا ماوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد